سابق وزیر اعظم عمران خان کی 2 جنوری 2025 کو کی گئی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ سب کو نیا سال مبارک۔ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہوگی انشاءاللہ۔ اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی و معاشی نظام کو بھی درہم برہم کر دیا ہے۔ جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ مشرف دور میں بھی ہم فوج کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی جبر و فسطائیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے، لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح سے نہیں اٹھاتی تھی۔ آئینی عدالت بنا کر پورے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے GHQ کے زیر اثر کروائے جا سکیں۔ میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے۔ سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں۔ ایسے ہی لاقانونیت پر مبنی فیصلے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ملٹری کورٹس جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے۔ جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے، اس سے متعلق میرا موقف واضح ہے، لیکن جب بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا فطری عمل ہے۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے اسی لیے ہیں۔ دنیا کے تمام ذی شعور انسان بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ارسطو نے بھی یہی کہا تھا، ہر شہری کا فرض ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو تو آواز اٹھائے۔ 2 قسم کے لوگ ہی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند نہیں کرتے، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل۔ ٹرمپ سے یہی توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ بائیڈن نے جنرل باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی جو ساری دنیا جانتی ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ ہمارے مطالبات جائز ہیں۔ نمبر 1، 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور نمبر 2، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ مجھے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا پر مکمل اعتماد ہے۔ DGISPR 9 مئی پر صریح غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سیدھا اصول یہی ہے کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی اس نے ہی 9 مئی کروایا۔ ملٹری کورٹ سے فیصلے بھی اسی لیے کروائے گئے کہ وہاں کسی نے CCTV فوٹیج مانگنی ہی نہیں تھی۔ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مار کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جب بھی ان 2 واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری رہے گی۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری میں سنجیدگی دکھائی تو بائیکاٹ مہم پہ دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بالواسطہ طور پہ بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ میرا موقف واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد میری بات ہوگی۔ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میرا جینا مرنا پاکستان ہے۔ میں آخری سانس تک ملک کی آزادی کی جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔